پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ آج کی ایک اور خبر یہ بھی بتا رہی ہے کہ 9 مئی کے معاملات ایک ادارے سے جڑے ہیں، وہ بھی حکومت کے کئی دائرہ اختیار میں نہیں آتے اور اس کے لیے اس فریق کا شریک ہونا، اس کا انپٹ لینا ضروری ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ڈائلاگ آگے بڑھتے ہیں جیسے خان اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی انپٹ ان کی بھی شرکت ہو تو کوئی حرج نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ محمود خان نے کہا ساری پارٹیوں کو بلاؤ، سب کو بلاؤ، جماعتیں تو آ جائیں گی بٹ ادارے سب اداروں کو، جرنیلوں کو بھی بلا لو، بٹھا لو، ججز کو بٹھا لو، ہم پاکستان کو اس مشکل سے نکالنا چاہتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ محمود خان نے جگدے نے کہا سب کو بلا لو، صحیح بٹھاؤ ان کو، ہر کوئی اپنے ڈومین میں واپس جائے گا اور وہاں سے آئین کے مطابق آگے بڑھیں گے، پاکستان ہم سب کا چلائیں گے، کوئی کسی سے انتقام نہیں لے گا۔ اور اس نے کہا کہ میں خان صاحب سے سائن کرواؤں گا آگے، خان صاحب کسی سے انتقام نہیں لے گا، نہیں ڈرے اس سے، خدا کے لیے نہ ڈرے، اس کے خوف کے مارے میں ہر چیز تباہ نہ کرے، لیکن وہ بڑا آدمی ہے۔ ایک تو راجہ صاحب انفیکٹ مذاکرات کا ماحول بھی بنانا پڑتا ہے نا۔ اب حکومت نے تو آپ کو پیشکش بنانا حکومت نے، ہم نے نہیں بنانا۔ چلو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلو وہاں سے ایک پیشکش تو آ گئی نا، بٹ اس کے مقابلے میں حکومت وقت کا گلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا، بالخصوص بیرون ملک بیٹھے لوگ، کبھی وہ دھمکیاں دیتے ہیں، کبھی اب کل بھی لنڈن میں جا کے کیس کیا گیا ہے کہ وہاں کے اکاؤنٹ سے آرمی چیف کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، زبان بڑی غلط استعمال کی جا رہی ہے، ٹویٹس ایسی کی جاتی ہے جس سے اینٹی اسٹیٹ کو تاثر ابھرتا ہے۔ تو آپ کے خیال میں ان چیزوں کو بھی بند نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں جب بات چیت شروع ہوتی ہے نا، لوگوں کو چیزیں بہتر ہونا چاہیے۔ دیکھیں جنگ بھی ہوتی ہے تو بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، جی ہم نے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ جب واقعی کھلے دل کے ساتھ آگے بیٹھے اور یہ نیت یہ لگے کہ پاکستان کو ٹھیک کرنے کی طرف بڑھنا ہے، یہ چیزیں آہستہ آہستہ خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ تو اعتماد سازی اقدامات حکومت سے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ کریں، بٹ آپ کے اینڈ پہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کو منع کیا جائے کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر؟ اس دن محمود خان جگزئی نے، آپ کو پتہ ہے، وہاں کہا تھا کہ کوئی کسی کی ماں بہن کو گالی نہ دے، برا بلا نہ کہ کسی کو، کہا نہیں انہوں نے ادھر، صحیح اپنے دن انہوں نے کہا، پہلے کہا انہوں نے، صحیح ٹھیک ہے۔ لیکن پھر میرے خیال میں پاکستان میں ہم رہتے ہیں، جس ماحول کے اندر ہم رہتے ہیں، پاکستانی مزاج آپ کو پتہ ہے پاکستانیوں کا، اس کو اس فیز سے نکلنے کے لیے اچھی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، اور پتہ چلے کہ اب وہ انٹینشنلی کسی کو تکلیف دینے کا دور گزر چکا ہے اور ہم صحیح راستے کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، صحیح منزل جانا چاہتے ہیں۔ تحریک انصاف کی قیادت کو یہ مشورہ تو دیں کہ ان اکاؤنٹس کو ڈسون کریں، کم از کم کنڈیم تو کریں کہ جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ مجھے اتنا زیادہ معلومات سوشل میڈیا کے بارے میں نہیں، میں خود بھی بہت کم دیکھتا ہوں۔ جی مجھے ابھی یہ بتا رہے تھے کہ فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، فلاں نے کہا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، دیکھیں میں پھر کہتا ہوں کہ کسی کو بھی گالم گلوچ نہیں دینا چاہیے، کرنا چاہیے، کسی کے خلاف بھی ابیوز نہیں کرنا چاہیے۔ حق ہے ہر کسی کو احتجاج کرنے کا، زیادتی ہوئی ہے وہ سمجھتے ہیں ظلم ہوا ہے، پاکستان کے ساتھ زیادتی، ہر کسی کو حق ہے مہذب انداز میں، مہذب انداز میں، یہی ہونا چاہیے۔ اخلاقیات بھی، دین بھی، اسلام بھی یہ سکھاتا ہے، لیکن بڑی ذمہ داری ان کے ہاتھ میں، ان کی ہے جن کے ہاتھ میں پاور ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب آپ ان کو ڈسون نہیں کرتے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ماں پہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں تو ہم جو کہتے ہیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کی ماں پر ہو رہا ہے، لوگوں کو مارا جاتا ہے آپ کی ماں پر ہو رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں آپ کی ماں پر ہو رہا ہے، یہ باتیں نا، اس سے آگے نکلنا پڑے گا ہمیں۔ سخت ترین جنگ ہوتی ہے نا، پھر بھی ٹیبل پہ بات ہو رہی ہوتی ہے۔ آیا حوصلہ دل بڑا رکھیں، اگر پاکستان عزیز ہے ہم اس ساری مشکلات کے فیز سے آگے نکل جائیں گے، تو سر اگر سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ آغا صاحب اگر پاکستان کے لیے تحریک انصاف کو بھی 9 مئی کے معاملے پہ ہلکی سی سوری کرنی پڑ جاتی ہے، کیونکہ بہرحال لوگ تو اسی سے وابستہ تھے نا، تو سوری کرنے میں کیا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں پاکستان کے عوام نے اس کا جواب 9 مئی کا جواب 2024 8 فروری کو دے دیا تھا۔ پاکستان کے انہوں نے جواب دیا تھا، اس کا وہ جواب تھا۔ اچھا پلیز اس کو سنیں اور ان چیزوں پر نہ رکیں، آپ آگے بڑھیں۔ صحیح، اس سے آپ نے کیا نکال لیا ہے؟ کتنے ہزار جوانوں کا آپ نے مستقبل طاری کر دیا ہے، جیلوں میں ڈال کر انہیں۔ آپ کے بچے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے پہلے کبھی ہوا نہیں کہ ریاست کے ادارے پہ اس طرح ایسے حملہ بات سنیں، منصوبہ بندی کے تحت میری بات سنیں، ایک سابق ڈی جی ایس آئی کو انہوں نے سر اس معاملے میں سزا دی ہے۔ دیکھیں بات سنیں، پہلی میں کہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کے اندر اب میں چونکہ میں ترجمان نہیں ان چیزوں کا، لیکن میں ان کی بات کرتا۔ خان صاحب کہتے ہیں جی کہ آپ کے پاس CCTV کیمراز ہیں، فوٹیجز ہیں، ایک تحقیقاتی کمیشن بٹھا دے، وہ تحقیقات کرے۔ اچھا، وہ مطالبہ بھی ہے کہ آپ کریں انڈیپینڈنٹ، وہ انڈیپینڈنٹ تحقیقات کرا دیں، آپ کیوں نہیں کراتے ہیں؟ صحیح، دیکھیں اس کے بہت سے لوگوں کے پاس مختلف فوٹیجز بھی ہیں نا، آپ کو پتہ ہی ہے، آپ جو ہیں یقیناً کیا کہتے ہیں کہ صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں، آپ کو، اور بڑے باخبر آدمی ہیں۔ میرے خیال میں بڑا دل کرنا چاہیے، اور پھر اداروں کو بھی اس بات کو سوچنا چاہیے۔ ہمارے دوست جو ہے
ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے دوست ہیں. صحیح. 2 پارٹیاں ہیں, اب بھی صبر کرتے ہیں, مختلف چیزوں کو دیکھ کر باوجود چپ ہیں, خاموش ہیں. صحیح. لہٰذا میرے خیال میں واپسی کا راستہ اپنانا چاہیے ان کو. تو سر یہ واپسی کا راستہ عمران خان صاحب کے جو فیملی کے لوگ ہیں ان کو بھی سمجھایا نا. آپ کی تحریک, خود تحریک انصاف کے اندر کے لوگ گفتگو کی بات کرتے ہیں, بٹ علیمہ بی بی صاحبہ کہہ رہی ہے کہ جب عمران خان نے کہا ہے کہ مزاحمت کرنی ہے تو جو مفاہمت کی بات کرتے ہیں بات سنیں, وہ ہمارے ساتھ فیملیز کے حوالے سے وہ میں بات نہیں کروں گا, لیکن سر ان کی آواز کو سنا جاتا ہے نا, تحریک انصاف کے کارکن ان کو سنتے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں نا یار, ہم نے جو کہا ہے, بیانیہ دیا ہے, جی وہ ہمارا متفقہ بیانیہ ہے. جو اعلامیہ دیا ہے ہم نے, اچھا وہی حتمی ہے, وہ حتمی ہے, ٹھیک ہے نا. اور باقی اگر کہیں کوئی ڈفرینسز ہیں بات ہو سکتی ہے, سلسلے چل سکتے ہیں, آگے بڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن آپ سمجھا تو سکتے ہیں نا کہ اگر آپ جس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں تو کارکنوں کے اندر ایک کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے, یہ میسج مناسب نہیں جا رہا. لگتا ہے یہ کہ عمران خان کسی اور طرف کھڑے ہیں اور تحریک تحفظ عین پاکستان اور پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب نے ہمیں مسئولیت دی تھی, محمود خان جگزئی اور مجھے, کس چیز کی, کہ آپ مذاکرات یا مزاحمت فیصلہ آپ نے کرنا, ہمارا کرنا ہے. ہم مزاحمت بھی کریں گے, ساتھ بات چیت بھی کریں گے. اچھا, گویا کہ 8 فروری کو ملک گیر احتجاج بھی ہوگا, پاکستان کے عوام کو بتلائیں گے. دیکھو یہ بہت عام مسئلہ ہے کہ ابھی ہم ریفارمز کے مرحلے پر ہیں, کہ ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ میں ریفارمز ہوں, الیکشن کمیشن میں ریفارمز ہوں, پارلیمنٹ میں ریفارمز ہوں, ایڈمنسٹریشن میں ریفارمز ہوں. کس کے ذریعے, الیکشن کے ذریعے, فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو جائیں اور پارلیمنٹ آئے, ساری ریفارمز کریں, چیزوں کو اپنی جگہ پر لے آئے. اب اگر آپ نے ہمارے سارے راستے بند کر دیے, نہ عدلیہ کے ذریعے ہم کوئی چینج لا سکتے ہیں, نہ الیکشن کے ذریعے لا سکتے ہیں, نہ پارلیمنٹ کے ذریعے لا سکتے ہیں, نہ بات چیت کے ذریعے لا سکتے ہیں, پھر پاکستان کے عوام کے پاس کون سا راستہ بچے گا, آپ مجھے بتائیں. پھر ریفارمز کی بات لوگ نہیں کریں گے, لوگ کہیں گے اس سسٹم کو اٹھا کے پرے پھینکو. ایسے ہی ایسے ہی ہے, یہ ہمارے سامنے دیوار بن گیا ہوا ہے. لہٰذا یہ جو اب آئین کی باتیں ہو رہی ہیں, آئین کی بحالی کی باتیں ہو رہی ہیں, ریفارمز کی باتیں ہو رہی ہیں, فری اینڈ فیئر الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں, ان کو غنیمت سمجھنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ جو آئین کی باتیں کر رہے ہیں پیچھے رہ جائیں اور لوگ ان سے آگے نکل جائیں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو آگے بڑھائیں گے.